مسح کی مدت، موضوع پر مسح کرنے کی مدت کیا ہے؟ سفر میں 3 دن 3 رات تک موضوع پر مسح کرنا درست ہے، یعنی مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک مسح کرنا درست ہے۔ اور سفر میں نہ ہو، غیر مسافر ہو، مقیم ہو، تو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات، مقیم کے لیے، غیر مسافر کے لیے 1 دن 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ جس وقت وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے 1 دن رات یا 3 دن 3 رات کا حساب کیا جائے گا۔ جس وقت وضو ٹوٹا ہے، موزہ جب پہنا ہے اس وقت سے نہیں، بلکہ وضو جس وقت ٹوٹا اس وقت سے۔ اس کی مثال، کسی نے ظہر کے وقت وضو کر کے موزے پہنے، ظہر کے وقت وضو کر کے موزے پہنے، اب پھر سورج ڈوبنے کے وقت وضو ٹوٹا، موزہ پہنا ہے ظہر کے وقت، وضو ٹوٹ رہا ہے سورج غروب ہوتے وقت، سورج ڈوبتے وقت۔ اب اگر مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، تو اس کا مسح ٹوٹے گا، ختم ہوگا اگلے دن سورج ڈوبتے وقت۔ اگر مسافر ہے تو 3 دن کے بعد جو سورج ڈوبتے وقت، نہ کہ ظہر کے وقت۔ مقیم ہے تو اگلے دن کے سورج ڈوبنے کے بعد مسح درست نہیں، مسافر ہے تو تیسرے دن کے سورج ڈوبنے کے بعد مسح درست نہیں۔ مسح توڑنے والی چیزیں، جو چیز وضو کو توڑ دیتی ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور موضوع کے اتار دینے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مسح میں جو ایک مزید جو بات ہے وہ موزے اتارنے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس نے موزے اتار دیے تو وضو تو نہیں ٹوٹا، موزے اتار دیے تو مسح ختم ہو گیا۔ اب پاؤں دھو لے، اب پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف موزے اتارنے سے جو مسح ٹوٹ گیا ہے، وضو نہیں ٹوٹا ہے، اس صورت میں صرف پاؤں دھو لے تو ہو جائے گا، پورا وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک موزہ اتار دی، ممکن صورت کرے، ایک موزہ اتار دیا تو دوسرا موزہ بھی اتار کے دونوں پاؤں دھونا واجب ہے، یعنی ایک پاؤں کا موزہ اتارنے سے مسح ٹوٹ گیا۔ اگر مسح کی مدت پوری ہو گئی بھی تو مسح ختم ہو گئی، اور مسح ختم ہو جائے گا۔ مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن 1 رات گزرتے ہی مسح ختم ہو جائے گا، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات گزرتے ہی مسح ختم ہو جائے گا۔ اگر وضو نہیں ٹوٹا ہے تو صرف پاؤں دھو لے گا، دوبارہ موزہ پہننا چاہے تو پہن سکے، دوبارہ پہنے گا تو وہی 1 دن 1 رات مقیم کے لیے، 3 دن 3 رات مسافر کے لیے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو وضو دوبارہ لوٹائے گا۔ موزے پر مسح کرنے کے بعد پاؤں پر پانی پڑ گیا، موزے پر مسح کرنے کے بعد پاؤں میں پانی پڑ گیا، پانی چلا گیا، گر گیا، جس کی وجہ سے موزے کے اندر پانی چلا گیا اور سارا پاؤں یا آدھے سے زیادہ پاؤں بھیگ گیا، سارا پاؤں بھیگ گیا یا آدھے سے زیادہ پاؤں بھیگ گیا تو بھی مسح باطل ہو گیا۔ مسح باطل ہونے ایک صورت ہے۔ دوسرا، موزہ بھی اتار کے پاؤں دھو لے، پاؤں کا اکثر حصہ کسی طرح دھل گیا، پاؤں کا اکثر حصہ کسی طرح دھل گیا کسی بھی شکل میں، تو موزوں کو اتار کے پاؤں کو دھونا چاہیے۔